صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین ذی وقار، فہم الاسلام کی آج کی نشست میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اور ابتدائی پہلو کیا ہیں، یعنی شروعات کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس مضمون کے لیے میں نے سورہ لقمان سے کچھ لفظ تلاوت کیے ہیں۔ ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کس کس موقع پر کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے برکت کے لیے چند جگہوں سے سرکار کی احادیث لیں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور اس کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا ایک تجزیہ انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خیر ابھی بچے چھوٹے ہیں اور کوئی بات نہیں، ابھی ان کو کیا سمجھ آنی ہے، اور ہم بہت ساری ایسی حرکات اور بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بچوں کے سامنے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ تو بھی بچے ہیں، ان کو بھی اتنی سمجھ کہاں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ بچے کہنے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ اس کی مثال لے لیجئے، آپ اپنے اگر گھر میں کوئی فیملی کے کوئی چھوٹے بچے ہوں تو آپ ان سے کہیں، اشارہ کریں، آپ ادھر میری طرف دیکھیں، آپ اشارہ کریں کہ اوپر، بچے سے کہیں جیسے جیسے میں کر رہا ہوں اب ویسے ویسے کرے، اسے کہیں اوپر تو بچے بھی ہاتھ اوپر کر لیں گے، آپ ان سے کہیں نیچے، بچے بھی ہاتھ نیچے کریں گے، ساتھ نیچے کہہ لیں گے۔ پھر آپ الٹ اشارہ کریں اور بچوں سے کہیں کہ نیچے، آپ مجھے بتائیں کہ بچہ کیا جواب دے گا، اوپر کہے گا کہ نیچے کہے گا؟ بچہ کہے گا اوپر۔ کیوں؟ حالانکہ آپ نے منہ سے بولا کہ نیچے، لیکن چونکہ آپ نے اشارہ اوپر کی طرف کیا تو بچہ سننے سے زیادہ دیکھ کر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے دماغ میں جو چیزیں نقش ہوتی ہیں وہ دیکھ کر زیادہ نقش ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جیسا دیکھے گا ویسا کرے گا۔ اس لیے یہ غلط فہمی ذہن میں نہ پالیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی ان کو کیا پتہ ہے۔ تو بہت ساری ایسی غلط حرکات ہوتی ہیں کہ جو ہم بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں،
اور ان کا نتیجہ فوراً نہیں نکلتا. بچے بس وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ بات بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں پتہ لگا. اور جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں اور بڑی عمر میں آتے ہیں اور ہم اس وقت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو تب بچے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے بچپن سے ہم سے سیکھے ہیں. اس وقت پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، جی اولاد نہیں چنگی نکلی، گل نہیں مانتے، اسی تو بتھیرا سمجھانے ہیں، بتھیرا کہنے ہیں. مطلب یہ مثال کے طور پہ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر میں آگے قرآن پاک کی طرف آتا ہوں. میں نے کئی اپنے دائیں بائیں گھروں میں یہ دیکھا ہے، میں خیر کہہ دیتا ہوں اگر کوئی اس طرح کی چیز نوٹ کروں، کہ ہم بچوں کے سامنے رشتہ داروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن عورتوں کی نسبت کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے. مثلا خواتین کیا کرتی ہیں کہ اس کو عورت کو بالفرض اپنے کسی جیٹ سے کوئی مسئلہ ہے، یا دیور سے کوئی اختلاف ہے، یا اپنی کسی ناند سے کوئی اس کو مسئلہ ہے، تو وہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے وہ بڑبڑانے لگ جاتی ہیں، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، سانو تو ویکھنا نہیں چاہتے، سانو تو انج کرنا چاہتے ہیں جی، وہ اس طرح کی باتیں. حالانکہ وہ خاتون کے دور دور تک ذہن میں نہیں ہوتا کہ بچے مجھے سن رہے ہیں، بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ان رشتہ داروں کے متعلق اب ان بچوں کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے گا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. حالانکہ وہ ایک ناراضگی، عارضی ناراضگی ہوتی ہے، وہ ہفتہ 10 دن میں ختم بھی ہو جاتی ہے، بعد میں صلح بھی ہو جاتی ہے، وہ سارے پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہم جو بڑے ہیں، ہم تو دوبارہ پھر مل بیٹھتے ہیں، دوبارہ پھر صلح ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن بچوں میں ہم نے وہ زہر بھر دیا ہے کہ تیرے چاچے ٹھیک نہیں ہیں، تیرے تائے ٹھیک نہیں ہیں، تیریاں پھوپھیاں چنگیاں نہیں ہیں. اب بچوں کے ذہن میں وہ تخیل، وہ ایک نظریہ وہ بن گیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. کیوں؟ امی نے کہا تھا، ابا نے کہا تھا، میرا ابو ان سے بڑا تنگ تھا. حالانکہ ابو بعد میں صلح کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن بچوں کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی. اب جب یہی بچے جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو پھر خاندان ٹوٹتا ہے، خاندان خراب ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے ذہن میں وہ بارود پہلے دن سے بھر دیا ہے کہ یہ تیرے چاچے اچھے نہیں ہیں، تیرے تائے اچھے نہیں ہیں، تیری پھوپھیاں اچھی نہیں ہیں. اور بالکل اسی طرح ہمارے گھروں میں بعض موقعوں پر جو مجھے دیکھنے کو ملا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں کسی بچی کا رشتہ طے کیا یا بیٹے کا کہیں رشتہ طے کیا، اب شادی ابھی نہیں ہوئی، تو شادی سے پہلے جو میل جول ہوتا ہے، آن جان ہوتا ہے، جیسے بھی عید ہے تو عید کے موقعوں پر بھی آنا جانا ہوتا ہے، عیدیں لے کے آ رہے ہیں، عیدیں دینے جا رہے ہیں، یا اور اس طرح کے معاملات کوئی ہوتے ہیں، منگنی کا کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے. ابھی شادی نہیں ہوئی، تو شادی سے پہلے ہی اس بیٹی کو، مطلب میری بیٹی ہے، میں نے اس کا کہیں رشتہ طے کیا ہے، ابھی شادی نہیں کی، تو شادی سے پہلے ہی میں اس کی ساس کے متعلق یا اس کے سسر کے متعلق گھر میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ تو آپ ادھر کر لیا، پر ان کی ساس بڑی تیز ہے، وہ انج دی ہے، ان کا سہرا انج دا ہے، ان دے دیور انج دے نے، جیٹھ انج دے نے. اب یہ باتیں ہم اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ گندے ہیں اور غلط ہیں تو آپ رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کریں. اور اگر وہ اس حد تک گندے نہیں ہیں، کوئی بس وقتی طور پہ کوئی ناراضگی ہے، تو آپ جس بچی نے اس گھر جانا ہے آپ اس کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اس بچی کو تو پہلے سے سکھا دیا کہ بیٹا جب آپ اگلے گھر جاؤ گی تو فلاں فلاں آپ کے ٹارگٹ پہ ہونے چاہیے، فلاں فلاں لوگ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کے ٹارگٹ پہ ہونے چاہیے، ان سے بچ جانا، باقی سب خیر ہے. تو یہ چیزیں ہم غیر شعوری طور پر، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، غیر شعوری طور پر یہ چیزیں ہم خود اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سکھا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں بتا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ بیٹی شادی ہو گئی، اپنے سسرال پہنچ گئی، تو اب پھر ابھی مہینے چند گزرتے ہیں کہ وہ پھر معاملات شروع ہو جاتے ہیں. بچی کی جھجک تو پہلے ہی ختم ہو گئی، تو وہ اس کو تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوگا ساس سے تو وہ فوراً آ کے اپنے گھر بتائے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے میری امی نے پہلے اس کے خلاف کہا ہوا تھا، میرے ابا نے پہلے اس کے خلاف بولا ہوا تھا، تو میں ان کو بتاؤں گی کہ ہاں ہاں ابا جی آپ نے صحیح کہا تھا، اس نے ایسے ہی کیا ہے، ہاں امی آپ نے ٹھیک کہا. تو وہ بچی کی جھجک تو آپ نے اتار دی، بجائے آپ کے اسے صبر کا یا برداشت کرنے کا یا چیزوں کو مینج کرنے کا سکھائیں، تو آپ نے اس کے سامنے پہلے ہی وہ سارا پٹارا کھول دیا ہے. تو اب یہ ہم غیر شعوری طور پر بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں،
بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کے نقصانات ہوتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں کہے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی لے اسی ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, کوئی باپ چاہتا ہے کیوں نہیں تھی جڑی ہے وہ اپنے گھر سخی نہ ہوئے. پھر ہم اس طرف آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری ہی کی ہوئی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں ہم نے غیر شعوری طور پر کر دی، اور ان کے نتائج بعد میں خطرناک قسم کے بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اسی حوالے سے میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کروں. یہ تجربہ میں نے خود بھی کیا ہے کہ بچوں کو جو لاڈ پیار کرنا ہوتا ہے نا، ہمارے عموماً یا اکثر بچوں کو لاڈ پیار کیا جاتا ہے جو ان کو گود میں اٹھا لیا، ان کو اٹھا کے باہر لے گئے، دکان پہ لے گئے، ان کو چیز دلا دی یا پوچھ لیا کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، تو مطلب بس اسی طرح کے لاڈ ہوتے ہیں. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا طریقہ بدل لینا چاہیے کہ بچوں کو چیزیں دلانے، پیسے دینے اور باہر گھمانے پھرانے والے لاڈ کرنے کی بجائے آپ بچوں سے بیٹھ کر بات چیت کریں، باتوں میں لاڈ کریں، ان سے مختلف چیزوں کے بارے ان سے پوچھیں یا مختلف چیزوں کے بارے ان کو بتائیں. یعنی بچوں سے زیادہ بات کریں. جب آپ بچوں سے زیادہ بات کریں گے نا، جب وہ چھوٹے ہوں، 2 سال کے، 2.5 سال کے، 3 سال کے، اس عمر کی بات کر رہا ہوں کہ بچوں سے جب آپ زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں گے نا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو بولنا آئے گا، کیونکہ آپ اس سے بول رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، وہ بچے جواب دے رہے ہیں تو ان کی پریکٹس ہو رہی ہے، ان کو بولنا آ رہا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سوچنا آتا ہے، سوچنا آ جاتا ہے، سیکھ جاتے ہیں. آپ نے ان سے کوئی سوال کیا تو ظاہری بات ہے پہلے وہ سوچیں گے کہ یہ سوال کیا ہے، اور پھر اس حساب سے جو بھی ان کو سمجھ آئے گی وہ اس طرح کا جواب دیں گے. تو بچوں کی سوچنے کی پریکٹس ہوگی، چیزوں کو آبزرو کرنے کی، چیزوں کو دیکھنے کی اور ان سے نتائج نکالنے کی پریکٹس ہوگی، مشق ہوگی بچوں کی. بولنا آئے گا، سوچنا آئے گا. اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ بچوں، اور یہ تیسری بات سب سے زیادہ اہم ہے، کہ اگر آپ بچوں سے زیادہ بات چیت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو قائل ہونا آ جاتا ہے، بچوں کو بات سننا آ جاتی ہے اور بات ماننا آ جاتی ہے. آپ چھوٹے بچوں کی میں بھی مثال دوں گا نا، آپ کو بھی یاد آ جائے گا. مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے نے کہا جی ابو مجھے فروٹ چاہیے، ایک مثال، آپ کہتے آپ نہیں لے کے دینا چاہ رہے یا گنجائش نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، آپ بچے کو منع کرنا چاہ رہے ہیں. تو عموماً جب ہم بچوں کو منع کرتے ہیں، نہیں بیٹے نہیں فروٹ نہیں، تو یا کہہ دیتے ہیں نہیں ابھی کل کھایا تھا، چپ، اس طرح کہہ دیا. اب اس کے جواب میں عموماً بچے کیا کرتے ہیں کہ بچے ضد کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے لینا ہے، نہیں مجھے چاہیے، مجھے لا کے دو، امی کو کہے، دادا کو کہے، دادی کو کہے، گھر کے مجھے چاہیے مجھے چاہیے، رونے لگ جائیں گے، زمین پہ بیٹھ جائیں گے، مطلب یہ ساری حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ دراصل علامت ہے کہ آپ نے بچوں سے بات چیت نہیں کی، آپ نے بچوں سے بات کرنے کی عادت نہیں اپنائی. اگر آپ بچوں سے بات کرنا چاہ رہے ہوں اور بات کرتے ہوں تو بچہ کبھی بھی ضد نہیں کرتا. آپ مثلاً، اب مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی، میرا بیٹا تھا غالباً تب کوئی 4 سال کا ہوگا، ہم رائمنڈ میں پھاٹک سے گزرا تو وہ مجھے کہتا ہے جی آپ کے پاس پیسے ہیں، مجھے کہتا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پیسے، میں کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ میں نے وہ فروٹ لینا ہے. تو میں کہا لے لیتے ہیں. نہیں مطلب آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں. اب مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ بچوں کو کیا لگے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں. میں کہا ہاں ہیں، لے لیتے ہیں. چلیں پھر فروٹ لے لیں، گھر لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ خیر لے لیا فروٹ، ہم آ گئے. لیکن میں بڑا متاثر ہوا اس بات سے اور سوچتا رہا کہ بچے نے اس طرح کیوں کہا، اس نے ضد کیوں نہیں کی، اور مجھے اس نے قائل کرنے کی کوشش کیوں کی. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہم جو بچوں سے زیادہ بات کرتے ہیں نا، بات چیت کرتے ہیں، چیزوں کی اچھائی اور برائی سکھاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اچھی ہے، یہ آپ کے لیے اچھی نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بچہ ضد نہیں کرتا، اسے قائل ہونا آ جاتا ہے، اسے قائل ہونا آ جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کی بات مان لیتا ہے. اس لیے یہ چند مشورے تھے. ابھی ہم مضمون پہ تو آئیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں. اپنا لاڈ جو لڈانا ہے وہ باتوں میں لڈائیں،
نہ کہ پیسے دے کے، نہ کہ دکان پہ لے جا کے، نہ کہ گود میں اٹھایا اور باہر گلی میں لا کے کھڑے رہے ادھر ہی چوک میں بچے کو اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ کیا ہے؟ وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ اس کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اور پھر ہر طرح کا بندہ وہاں سے گزرتا ہے، کوئی گالی دے کے گزر رہا ہے، کوئی کس طرح گزر رہا ہے، وہاں پہ چوکوں میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ہم پہلے دن سے بچے کو دکھا رہے ہیں ٹی وی شو سارا کہ چوک میں دیکھو ہمارے محلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اب آئیں، قرآن مجید نے بہت ساری ایسی نصیحتیں اور ایسی وصیتیں بیان فرمائی ہیں جو باپ نے اپنے بیٹوں کو کی ہیں. ابھی سورہ لقمان میرے سامنے ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں اتنی جاندار تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور ان کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. یہاں مجھے ایک حدیث پہلے سن لیں. اب میں نے وہ سامنے کھولی تھی، اب یاد نظر پڑی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن او کما قال علیہ السلام. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو سب سے اچھا تحفہ دے سکتا ہے وہ اس کی اچھی تربیت ہے. اب یہ حدیث بظاہر چھوٹی سی ہے، ایک جملہ ہے بس، لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں پوری ایک گیم ہے، پوری ایک سٹوری ہے کہ ہم بچوں کے لیے پلاٹ خرید کے، بچوں کے لیے مکان اور جائیدادیں بنا کے، بچوں کے لیے اور اس طرح کے سامان جمع کر کے، اور پھر بچوں کی بعد میں کسی نافرمانی پر تنگ آ کر تو ہم یہ گلا کر رہے ہوتے ہیں جی میں انہاں واسطے کی نہیں کیتا، انہوں تو کسی شاید ہی لوڑ ہی نہیں پئی، مکان انہوں نے بنے بنائے مل گئے، باہر جگہ انہوں نے لے دیتی، دکاناں بنا دیتیاں، فلاں کر دیتا، فلاں کر دیتا، فلاں کر دیتا. ہم ان چیزوں کو گنوا کے اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن بہت بعد میں آ کے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت بعد کی ہیں. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا من آدب حسن، کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے. یہ باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے اپنی اولاد کے لیے. مکان تحفہ نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جائیداد کو سرکار نے تحفہ نہیں کہا، مکان کو، دکان کو، پلاٹس کو تحفہ نہیں کہا. فرمایا باپ کی طرف سے جو اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے. اولاد کی اچھی تربیت ہے. وہ کسی بندے نے کہا تھا، کہتے تھے کہ آپ بھوکے کو مچھلی پکڑ کے نہ دو بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ تاکہ وہ خود مچھلی پکڑے اور جب اس کو بھوک لگے وہ مچھلی پکڑے اور کھا لے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ تمام تر سہولیات بچوں کو دے دیتے ہیں لیکن بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے تو گویا کہ آپ نے ان کو جائیداد تو دے دی لیکن جائیداد بنانا نہیں سکھائی. آپ نے ان کو بیٹھے بٹھائے رزق تو دے دیا لیکن ان بچوں کو رزق کمانا نہیں سکھایا. تو جو آپ نے دیا ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب کمانا نہیں سکھایا یعنی تربیت نہیں کی اور جائیداد دے دی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ جو آپ نے اس کو دیا ہے آہستہ آہستہ اسی کو کھانا شروع کرے گا، اور جب وہ ختم ہو گیا تو پھر وہ بے روزگار ہو کے بیٹھ جائے گا کیونکہ اب اس کے پاس جو جمع تھا وہ ختم ہو گیا. کمانا آپ نے سکھایا نہیں، آپ نے اس کو بتایا نہیں، اب وہ پھر اسی مفلسی اور اسی غریبی میں، اور آپ نے جو اپنا پیٹ کاٹ کے ان کے لیے جمع کیا تھا وہ بھی بالآخر ضائع ہو جائے گا. آپ اپنے دائیں بائیں غور کریں رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، کہ ایسے کئی واقعات ہیں اور ہوئے ہیں کہ جائیدادیں بنا لی لیکن بچوں پر خرچ نہیں کیا، ان کی تعلیم اور تربیت پر خرچ نہیں کیا، اور بعد میں جب بچے با اختیار ہوئے تو انہوں نے وہ سارا کچھ بیچ باچ دیا اور کچھ 2 4 8 سال جو بیچا تھا اس کو کھایا اور اس کے بعد پھر
ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، پھر کوئی دیہڑیاں کرنے نکل گیا، کوئی پھر چونکہ دیہڑی کرنے سے تو وہ والی زندگی نہیں ملتی نا، جس طرح کہ اس نے زمین بیچ کے لائف سٹائل جو اس نے اپنایا تھا، وہ دیہڑی کر کے تو وہ لائف سٹائل نہیں بن سکتا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر چوری کی طرف نکل گئے، ڈاکے کی طرف نکل گئے، نشے کی طرف نکل گئے، یا مختلف گینگز جوائن کر لی، گینگسٹر بن گئے اور بدماشیاں کرنے لگ گئے اور گنڈوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یعنی برے راستے پر نکل گئے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے جائیداد سے بڑھ کر زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کے لیے اچھی صلاحیتیں پیدا کریں اور بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ جب بچوں کی تربیت اچھی ہوگی نا، ہمارے ایک استاد محترم نے ایک دفعہ، ہم کہیں سفر میں تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ طاہر آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو تب میرے 2 بچے تھے، میں نے کہا جی 2 بچے ہیں۔ کہتے کتنے ہیں؟ میں نے